مختصر حمد و صلات کے بعد اللہ تعالی نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا اور پھر اس کے بعد ان سے آگے ان کی نسل کو بڑھایا، اس بنی نوع انسان کو پیدا کیا۔ آج ہم جتنے بھی انسان یہاں دنیا میں نظر آتے ہیں یہ سب کے سب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہیں۔ ایک ہمارا باپ ہے اور ایک ہماری ماں ہے۔ ہم قبائل میں تقسیم ہو گئے ہیں، خاندانوں میں تقسیم ہو گئے ہیں۔ وہ اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ ہم نے تمہیں قبیلوں میں تقسیم کیا، تمہارے خاندانوں میں تمہیں تقسیم کیا، برادریوں میں، صرف تمہاری پہچان کے لیے، ورنہ اللہ کے ہاں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے، یہ تقوی کا مالک ہے۔ عزت اللہ کے ہاں اسی شخص کو ہے جو اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہے اور وہ تقوی والا ہے۔ بہرحال یہ جو خاندان اللہ نے آپس میں ہمارے بنا دیے ہیں، ایک باپ ہے، اس کی اولاد ہے، بیٹے اور بیٹیاں، اس کے بہن بھائی، اس کے ماں باپ، اس کے چچا تایا، اس کی پھوپھیاں، اس کی خالائیں، اس کے ماموں، کچھ ہمارا ننیال خاندان ہوتا ہے، کچھ ہمارا ددیال خاندان ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ نے ایسے نہیں بنا دیے۔ آج سب سے بڑی بدبختی ہماری یہ ہے کہ ہم رشتہ اس کے ساتھ قائم رکھتے ہیں جس کے پاس چار پیسے، جس کے پاس پیسے نہیں، وہ خواہ میرا سکا بھائی کیوں نہ ہو، میری سکی بہن کیوں نہ ہو، کوئی اور میرا عزیز قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، میں اس کے ساتھ نہ رشتہ قائم کرنے کے لیے تیار ہوں، نہ لوگوں کو بتانے کے لیے تیار ہوں کہ یہ میرا فلاں رشتہ دار میرا فلاں لگتا ہے، کیونکہ اس کے پاس چار پیسے نہیں۔ حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے، خلاف کتاب و سنت ہے، یہ صلہ رحمی کے خلاف ہے۔ صلہ رحمی یہ دو لفظ ہیں۔ صلہ کہتے ہیں کسی کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آنا، کسی کو معاف کر دینا، اس سے منہ نہ چڑھانا، اس کے اوپر اپنا مال خرچ کرنا، اس پہ درگزر کرنا، اس کے ساتھ کج روی نہ رکھنا، اس کو کہتے ہیں صلہ رحمی۔ یہ رحم سے مشتق ہے، جو ماں کا پیٹ ہے، جس رحم سے انسان پیدا ہوتا ہے، اس سے مراد نسبی رشتے ہیں، خواہ وہ آپ کا وارث ہو یا نہ ہو، خواہ وہ شخص آپ کا محرم ہو یا غیر محرم ہو، وہ آپ کا رشتہ دار ہے۔ تو یہ صلہ رحمی، رشتہ داری کو ملانا، رشتہ داری کو قائم رکھنا، اسلام نے اس کی بڑی ہی عظمت بیان کی ہے، اور یہ ہمارا ایک بنیادی فریضہ ہے جسے ہم آج بھول چکے ہیں۔ خاندان سے کوئی باہر شخص ہو، دوست، اس کا کوئی کاروباری پارٹنر ہو، اس کے ساتھ میرے بہت اچھے تعلقات ہیں، ملنا بیٹھنا بڑا اچھا ہے، اس کی میں دعوتیں کرتا ہوں، اس کے پاس جاتا ہوں، اسے اپنے گھر بلاتا ہوں، لیکن میں اپنے رشتہ دار کے ساتھ یہ سلوک کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اگر کوئی باہر والا شخص اس کو 100 روپیہ دے دے، 1000 روپیہ دے دے کہ یہ لے لو تم کھا لو، 10 جگہ پہ اس کا تذکرہ کرے گا،
اور 100 دفعہ اس کا احسان اپنے سر پہ لے گا کہ فلاں بندے نے فلاں موقع پر میرے ساتھ اتنا بڑا احسان کیا تھا۔ اس کے برعکس اس کا رشتہ دار اسے 10,000 روپیہ دے دے، نہ تو اس کے احسان مانتا ہے اور نہ ہی کسی کے پاس اس کا تذکرہ کرے گا، بلکہ کہے گا اس نے دینے نہیں تھے، وہ میرا رشتہ دار نہیں تھا، اس نے میرے اوپر احسان کیا۔ نہیں میرے عزیز، یہ جو اللہ نے خاندانی ایک نظام ہمارے لیے بنایا، اس کی اہمیت کو سمجھو، ایسی اللہ نے نہیں بنایا، ان کی اسلام کے اندر بڑی اہمیت ہے۔ امام کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم اور بخاری کی حدیث، من احب ان یبسط له فی رزقه وینسى له فی اثره فلیصل رحمہ۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص یہ چاہتا ہے اس کا رزق زیادہ ہو جائے۔ آج ہم میں سے ہر شخص یہی مسئلہ ہے، پیسے نہیں ہیں، میرا کاروبار نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے اس کا کاروبار زیادہ ہو جائے، اس کے پاس پیسے زیادہ آ جائیں، وہ مالدار ہو جائے، دو کام کرے۔ من احب ان یبسط له فی رزقه وینسى له فی اثره، اور یہ بھی چاہتا ہے کہ میری عمر میں برکت ہو جائے، میری عمر بڑھ جائے۔ عمر میں برکت کے معنی کیا ہے؟ اللہ تعالی اس سے اچھے کام کرنے کی توفیق عطا کر دیتا ہے، اور اللہ اس کی اعمال صالحات کو قبولیت سے نواز دیتا ہے۔ جس شخص کو اللہ اچھائی کی توفیق دے دے اور ساتھ اس کی اچھائی کو اللہ قبول بھی کر لے، وہ یہ شخص سمجھے اللہ نے میری عمر کے اندر برکت ڈال دی۔ اللہ کے نبی چاہ کے فرماتے ہیں، جو شخص یہ دو کام چاہتا ہے، پیسے زیادہ ہو جائیں، اس کی عمر میں برکت آ جائے، اس کو تندرستی نصیب ہو جائے، اس کی عمر میں برکت آ جائے، اس کے اعمال صالحات قبول ہو جائیں، اس کی عمر میں برکت آ جائے، اللہ اس کو نیکی کرنے کی توفیق دے دے، اس کی عمر میں برکت آ جائے، اللہ اس کی عمر زیادہ کر دے، تو ایک ہی کام کرے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھائی کرے۔ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، کیا کرے؟ رشتہ داروں کے ساتھ اچھائی کرے، رشتہ داروں کے ساتھ جو اس کے نسبی رشتہ دار ہیں، اس کا بھائی، اس کی بہن، اس کی اماں، اس کا باپ، اس کا ماموں، اس کا چچا، اس کا تایا، اس کی خالہ، اس کے ننیال کے رشتہ دار، اس کے ددیال والے رشتہ دار، ان کا خیال رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو جب اسلام جیسی دولت سے، نبوت جیسی دولت سے سرفراز دیا، تو آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا۔ کچھ لوگوں نے مانا، کچھ لوگوں نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد اللہ نے ایک اسپیشل حکم نامہ نازل کیا، وہ کیا تھا؟ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، جو تیرے خاندان والے ہیں ان کو ڈراؤ۔ حالانکہ جو اللہ نے عام حکم نامہ جاری کیا تھا ساری کائنات کے لیے، اس کے اندر آپ کے خاندان والے بھی تھے، آپ کے عزیز و اقارب بھی تھے، اس کے باوجود اللہ نے ایک اور حکم نامہ نازل کیا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے محمد اپنے خاندان والوں کو دعوت دو، ان کو ڈراؤ۔ اس کی دو وجہ ہے۔ نمبر ایک، اللہ نے خاندان کی اہمیت بتائی کہ نبی کے لیے ساری امت برابر ہے، لیکن امت میں خاندان ان سے بھی اعلیٰ ہے، اس کے لیے ڈرانا ضروری ہے۔ اور دوسری چیز جو اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمائی، خاندان کی اہمیت کے ساتھ ساتھ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، شاید آپ میری دعوت کا اتنا اثر نہ لیں،
میری جگہ پہ آپ کا کوئی بھتیجا ہو، آپ کا کوئی بھائی ہو، آپ کا کوئی چچا تایا ہو، آپ کا کوئی ماموں یہاں کھڑا ہو کے تقریر کرے، یا آپ کو گھر میں آ کے دعوت دے، آپ کو آ کے ڈرائے، جو اثر آپ نے اس کی تقریر کا لینا ہے وہ آپ نے میری تقریر کا نہیں لینا۔ جو زور آپ کے بھتیجے کا آپ کے گھر پہ چلتا ہے وہ میرا نہیں چلتا، میں وہ نہیں کر سکتا۔ اور ہم نے بیسیوں ایسے واقعات دیکھے ہیں۔ جامعہ محمدیہ کے اندر ہمارے یہاں ایک طالب علم پڑھتا تھا، بڑا ہی نالائق تھا، سارے استاد اس سے تنگ، ہر دفعہ فیل۔ ایک دفعہ اساتذہ نے مل کے درخواست کی، مولانا عبدالحمید ہزاروی اللہ ان کی قبر پہ کروڑہا رحمت نازل فرمائے، کہنے لگے مولانا اس طالب علم سے ہم باز آئے، اللہ کا واسطہ اس کو نکال دو، یہ نہیں پڑھ سکتا۔ مولانا صاحب کہنے لگے میں اگر اس بچے کو یہاں سے نکال دوں گا، یہ اگر مزدوری کرے گا، بکریاں چرائے گا، کھیتی باڑی کرے گا، تو یہاں دین کا کوئی تو لفظ سیکھتا ہے نا، ایک سال کے اندر 10 لفظ سیکھے گا دین کے، کچھ نہ کچھ تو کرے گا، کچھ بھی نہیں، نمازی تو بن جائے گا، روزے دار تو بن جائے گا، زکوٰۃ تو دے گا، اپنی ذات کے لیے تو مولوی بن جائے گا، لوگوں کے لیے نہ بھی بنا تو میں نہیں نکالتا۔ ایسے کرتے کرتے 8 سال کے اندر وہ فارغ و تحصیل ہو کے چلا گیا۔ اس کی شادی ہوئی، اس نے مولانا عبدالحمید صاحب کو اور دیگر سارے اساتذہ کو دعوت دی کہ آپ میری شادی پہ لازمی آئیں۔ مولانا صاحب نے سارے اساتذہ سے کہا بھی ہم نے اس کی شادی پہ جانا ہے، فلاں طالب علم چلے گئے۔ جب وہاں پہنچے اس کے خاندان والوں سے ملاقات ہوئی تو ان کے خاندان والوں کے اس بچے کے متعلق جو تاثرات تھے وہ یہ تھے کہ مولانا جس دن سے یہ بچہ آپ کے ادارے میں چلا گیا ہے، ہم مشرک تھے، ہم شرک کرتے تھے، ہم بدعات کرتے تھے، اس بچے نے ہمیں شرک نہیں کرنے دیا، ہمیں بدعات نہیں کرنے دی، اس نے ہمیں نہ جمعرات کرنے دیا، نہ جمعہ کرنے دیا، نہ 40واں کرنے دیا، نہ 7واں کرنے دیا، نہ کل نہ کوئی اور چیز، تمام بدعات سے اس شخص نے، اس بچے نے پورے خاندان کو پاک کر دیا۔ یہ وہ طالب علم جو نالائق تھا، کیا تھا؟ جس کو اساتذہ کہتے اس کو نکال دو۔ بتانے کا مقصد یہ ہے، اس گاؤں میں مولوی بھی تھی نا، پہلے یہ مولوی کی نہیں، اس گاؤں میں سارے تھے، لیکن وہ خاندان والے نہیں سدھرے، تو ان کے جب اپنے خاندان کے بچے ان کو دعوت دی تو ان کو دعوت کی سمجھ آ گئی۔ اس لیے خاندان کی اہمیت ہماری شریعت کے اندر بہت زیادہ ہے۔ اپنے رشتے کو پہچانو، اپنے بچوں کو خاص کر کے بٹھا کے انہیں سمجھایا کرو، یہ تیری پھپھی لگتی ہے، یہ تیرا ماموں لگتا ہے، یہ تیرا چچا لگتا ہے، اس کے ساتھ میرا یہ رشتہ ہے، اس کے ساتھ میرا یہ رشتہ ہے۔ آج افسوس سے یہ بات میں کہہ رہا ہوں، خاص کر کے جو بچے شہروں میں رہتے ہیں اور ان کے خاندان والے دیہاتوں میں رہتے ہیں، گاؤں میں رہتے ہیں، ان کو اپنے خاندان والوں کا علم نہیں کہ میرے رشتہ دار کون، میرا کیا لگتا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تعلموا من انسابکم ما تصلون به ارحامکم، فرمایا اپنے بچوں کو نسب سکھاؤ، علم انساب سکھاؤ، ان کو اپنے رشتہ داروں کی پہچان کرواؤ، جس کے ذریعے سے تم لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہو، رشتہ داری قائم رکھتے ہو۔ کیوں؟ فائدہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں ان صلۃ الرحم محبۃ فی الاہل وکثرۃ ومسرۃ فی المال ومنساۃ فی العصر۔ آپ نے فرمایا جو شخص رشتہ داری کو قائم کرتا ہے، جو شخص رشتہ داری کی پہچان کرتا ہے، جو شخص رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اس کے 3 فائدے اس حدیث میں آقا نے بیان فرمایا گھر میں محبت پھیل جاتی ہے۔ کیا آتی ہے؟ خاندان میں محبت بڑھتی ہے۔ نمبر 2 آقا فرماتے ہیں مال زیادہ آ جاتا ہے۔ نمبر 3 آقا فرماتے ہیں اللہ اس کی عمر زیادہ کر دیتا ہے۔ کیا کر دیتا ہے؟ اس کی عمر زیادہ کر دیتا ہے۔
امی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے بھانجے، انہوں نے اس کو بیٹا بنایا ہوا تھا عبداللہ بن زبیر کو، تو وہ ان کے کھانے کی باہر سے سامان لا کے دیتا تھا امی جان کو گھر پہ۔ ایک دن 1,00,000 روپے آئے، کتنے آئے؟ 1,00,000 درہم آیا امی جان کے پاس، اور امی جان نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ تو ماں جی نے کیا کیا؟ وہ سارا کا سارا لاکھ ہی اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، ایک دن میں خرچ کر دیا۔ شام ہوئی نا، کہنے لگی بیٹا افطاری کے لیے کچھ لے آؤ۔ کہنے لگا امی جان میں نے ابھی تو صبح آپ کو 1,00,000 روپے دیے اور پیسے ختم ہو گئے، اتنی جلدی؟ اتنی سی بات کہہ دی جس پہ امی جان اس سے ناراض ہو گئی۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس سے ناراض ہو گئی کہ تو نے اتنی بڑی بات مجھے کہہ دی، اللہ کے راستے میں خرچ میں نے پیسے کیے اور تو نے کیوں خرچ کر دیا؟ 6 مہینے ناراض رہی، لیکن ان کی ناراضگی ہماری ناراضگی نہیں تھی، یہ بھی آپ کو بات بتا دوں۔ ان کی ناراضگی یہ تھی کہ اس کے ساتھ اچھے طریقے سے بولتی نہیں تھی، ہنستی نہیں تھی، سلام دعا کرتی تھی۔ ہماری تو خاندان میں اگر کسی کے ساتھ لڑائی ہو جائے، گال گلوچ ہو جائے، اور 3 سال گزر گئے ہیں، 4 سال گزر گئے ہیں، ہماری اس کے ساتھ سلام دعا نہیں، اور پھر میں مسلمان بھی ہوں، اللہ اکبر، پھر میں مسلمان بھی ہوں۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِخْوَانِ مُتَصَارِمَانِ، 2 بھائی جب آپس میں لڑائی لڑ لیں 3 دن سے زیادہ صلح نہ کریں، دونوں کی نماز نہیں ہوتی، ہماری ہوتی ہے۔ اور فرمایا ان میں سے بہتر وہ شخص ہے جو اب پہل کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ پہل کرتا ہے۔ بہرحال اب بیٹا بڑا پریشان ہوا کہ اماں جی ناراض ہو گئی ہیں، بڑی منتیں ترلے کی، ماں جی راضی نہ ہوئی۔ اس نے کہا کہ اماں جی جو ہے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاندان والے ہیں نا ان کا بڑا خیال کرتی ہیں۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب ددیال والے آتے یا آپ کے ننیال والے آتے تو امی جان ان کی بہت زیادہ بغض کرتی، بہت زیادہ ان کو اچھے طریقے سے ملتی۔ تو آپ کے ننیال والوں کے پاس چلے گئے، فرمایا امی جان میرے ساتھ ناراض ہے، آپ لوگ آئیں اور امی جان کے ساتھ صلح کروا دیں۔ وہ آئے، انہوں نے آ کے درخواست کی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتے کی قدر کرتے ہوئے امی جان نے اپنے بیٹے سے صلح کر لی، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث ہے مسلم شریف کی، فرمایا میرے صحابہ فلاں خاندان کے اندر میرا کوئی دوست نہیں، فلاں خاندان میں میرا کوئی دوست نہیں، میرا دوست کون ہے؟ اللہ اور صالحہ مومنین میرے دوست ہیں، لیکن میری ان کے ساتھ رشتہ داری ہے، میری ان کے ساتھ کیا ہے؟ رشتہ داری ہے، تو میں اس رشتہ داری کو ان کے ساتھ ضرور قائم رکھتا۔ وہ لوگ مسلمان نہیں تھے، کافر تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ جو کافر بھی تھے نا، ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ہیں، فرمایا میری ان کے ساتھ دوستی نہیں ہے، دوستی میری اللہ کے ساتھ ہے، مومنوں کے ساتھ ہے، لیکن ان کے ساتھ میری خاندانی رشتہ داری ہے، میرا نسبی رشتہ ہے، جب تک میں زندہ رہا اس رشتے کو نبھاتا رہوں گا۔ یہ کافروں کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہیں، کافر رشتہ داروں کے متعلق۔ اور جو ہوئی مسلمان تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کیا کہا؟ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ آقا علیہ السلام نے اپنے سارے خاندان والوں کا نام لے کر یا بنی عبد مناف، یا کعب بن لؤی، یا بنی ہاشم، سب کا نام لے کر علیحدہ علیحدہ کہا انقذوا انفسکم من النار فانی لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، فرمایا اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، میں اللہ کا رسول ہونے کے باوجود تمہیں اللہ کی آگ سے بچا نہیں سکتا۔ حتیٰ کہ آپ نے اپنی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا تھا، جسے کہا تھا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس کے متعلق کہا آج ہی
فرشتے آئے ہیں جو اس سے پہلے کبھی زمین پہ نہیں آئے. آج 2 فرشتے آئے ہیں جو آج سے پہلے زمین پر نہیں آئے, اور وہ یہ پیغام دے کر آئے ہیں ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, ان فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ, وان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. فرمایا یہ فرشتے اللہ کا پیغام یہ لے کر آئے ہیں کہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے اور حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کی سردار ہے. اس سے کہا, اس کے متعلق کہا, یا فاطمہ تو بنت محمد انقذی نفسک من النار فانی لا اغنی عنک من اللہ شیئا. اے میری بیٹی فاطمہ, اللہ کے عذاب سے, جہنم سے تو نے اپنے آپ کو خود بچانا ہے. میں اللہ کا رسول ہونے کے باوجود, تیرا باپ ہونے کے باوجود تجھے اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتا. رہی بات رشتہ داری کی, سأبلھا ببلالھا, فرمایا جہاں تک سلینی ما شئت من مالی, میرے مال کے متعلق تم سوال کر سکتی ہو, جو میرے پاس حاضر ہوا تمہیں دوں گا, رشتہ داری نبھانے کی کوشش کروں گا. جہاں تک جنت اور جہنم کا تعلق ہے, بیٹی تو نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے خود بچانا ہے. میرے عزیز بھائی, رشتہ دار کے ساتھ مقابلہ نہیں. یہ بات ذرا میری غور سے سنیں, بڑی غور سے, اور یہ خطبہ بہت زیادہ اس لیے دیتا ہوں تاکہ میری بھی اصلاح ہو جائے. شاید اس کے اندر میرے اندر بھی کمزوریاں ہیں. رشتہ دار کے ساتھ مقابلہ نہیں. آپ میری بات ہی سمجھیں, آپ کو سمجھا دیتا ہوں. آج کل ہماری رشتہ داری کیا ہے؟ وہ میری ماں کے جنازے پہ آیا تھا تو میں جاؤں گا, ایسا ہی ہے. میں کیوں جاؤں اس کے جنازے پہ؟ وہ میری ماں کے جنازے پہ آیا سی. اللہ اکبر. وہ میرے باپ کے مرنے پہ آیا تھا, میں کیوں جاؤں؟ وہ میرے بیٹے کی شادی پہ آیا تھا, نہیں آیا تھا, میں بھی نہیں جاتا. اس نے 10,000 پہ سلامی دی تھی, میں بھی 10,000 دوں گا. اس نے سلامی نہیں دی تھی, میں کیوں دوں؟ اس نے نیودرا نہیں دیا تھا, میں کیوں دوں؟ اس نے کپڑے نہیں دیے تھے, میں کیوں دوں؟ آج کل ہر ایک گھر کی یہی لڑائی ہے کہ نہیں ہے؟ یہی لڑائی ہے ہر گھر میں. لیکن شریعت اسلامی ٹوٹل اس کے خلاف ہے. کیا ہے؟ اس کے خلاف ہے. میرے 3 بھائی ہیں, ایک نے میرے بیٹے کے اوپر شادی کے اوپر 10,000 مجھے اسلامی دی, دوسرے نے 15 دے دی, ایک نے 1,000 دے دی. شریعت کہتی ہے یہ سارے تیرے لیے کیا ہے؟ برابر ہے. یہ کیا ہے؟ برابر ہے تیرے لیے. یہ جو تو نے اس کو پیسے واپس کرنے ہیں, یہ صلہ رحمی نہیں. معذرت کے ساتھ, یہ صلہ رحمی نہیں. نہ اس کو شریعت اسلامی نے صلہ رحمی تصور کیا ہے, نہ اسے شمار کیا ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے, آج نوٹ کر کے لے جاؤ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, لیس الواصل بالمکافی ولکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلها, رواہ البخاری. فرمایا صلہ رحمی یہ نہیں کہ اس نے یہ کیا تھا تو تب میں کروں گا, بالمکافی, جو مقابلہ کرے. صلہ رحمی یہ نہیں, مقابلہ بازی صلہ رحمی نہیں. وہ آیا تھا تو میں جاؤں گا, اس نے کیا تھا تو میں کروں گا, اس نے یہ نہیں کیا تو میں بھی نہیں کروں گا. آپ نے فرمایا یہ صلہ رحمی نہیں, یہ رشتہ داری ملانا نہیں. اس سے مال میں محبت بڑھوتی نہیں آئے گی. صلہ رحمی کیا ہے؟ وَلَكِنَّ الْوَاصِلَ, صلہ رحمی کرنے والا وہ شخص صلہ رحمی کرتا ہے الَّذِي اِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا, کہ دوسرا رشتہ دار اس کے ساتھ رشتہ داری توڑتا ہے, یہ اس کے ساتھ ملاتا ہے. وہ توڑتا ہے, یہ اس کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ ملاتا ہے. یہ صلہ رحمی ہے. وہ جنازے پہ نہیں آیا, یہ جائے. اس نے سلامی نہیں دی, یہ دے. وہ شادی پہ نہیں آیا, یہ جائے. وہ سلام نہیں کرتا, یہ کرے. وہ دعوت نہیں کرتا, یہ کرے. یہ صلہ رحمی ہے. اور یہ بڑا مشکل کام ہے. آج ہم سب یہاں بیٹھے ہیں, اللہ گھر میں بیٹھے ہیں,
بہت مشکل کام ہے ظاہر. کہتا میری ناک میری انا، تو شریعت اس ناک کو کاٹنے کے لیے تو آئی ہے، اس انا کو ختم کرنے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. ایک اور صحابی آئے، آقا بہترین اعمال کون سے ہیں جو جنت میں لے جائیں؟ بہترین اعمال، ترغیب و ترہیب کی صحیح حدیث ہے. آپ نے فرمایا صل من قطعک، اعطِ من حرمک، واعفو عمن ظلمک. اللہ کے رسول نے 3 باتیں بتائیں اس صحابی کو. فرمایا صل من قطعک، اس کے ساتھ رشتہ داری جوڑ جو تیرے ساتھ توڑتا ہے، اس کے ساتھ جوڑ جو تیرے ساتھ توڑتا ہے. وہ جان بوجھ کے بہانے تلاش کرتا ہے تجھ سے دور ہونے کے، اس کے قریب ہو. اعط من حرمک، اس رشتہ دار کے اوپر پیسہ خرچ کر جو تجھے جان بوجھ کے محروم کرتا ہے، تجھے جان بوجھ کے پیسے نہیں دیتا، فرمایا اس کو دے. واعف عمن ظلمک، فرمایا جو تیرے اوپر ظلم کرے، زیادتی کرے، تو اس کو معاف کر دے. اب یہ تینوں کام بھی مشکل ہے. فرمائے بہترین اعمال میں سے ہے، بہترین اعمال. ایک اور صحابی آئے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ایک دیہاتی آیا، اس نے کہا اللہ کے نبی مجھے چند ایسے اعمال بتا دیں، مجھے چند ایسے اعمال بتا دیں کہ جن کے کرنے سے مجھے جنت مل جائے. صحابی تھا، دیہاتی آدمی تھا، سادہ آدمی تھا. کہنے لگا اللہ کے نبی مجھے سادی سی باتیں بتا دیں، سادے سے اعمال بتا دیں جن کے کرنے سے کیا ہو جائے؟ جنت مل جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو 4 باتیں بتائیں. میری طرف دھیان رکھو، آپ وہ پنکھا چل جائے گا. اللہ کے نبی نے صحابی کو 4 باتیں بتائیں. فرمایا وَاعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَصِلُ الرَّحِمَ. فرمایا 4 باتوں کا خیال رکھنا، 4 باتوں پہ عمل کرنا، تمہیں اللہ جنت میں لے جائے گا. کتنی سادہ بات کی، کتنی شارٹ شریعت بتائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. فرمایا 4 کام تو کر لینا، اللہ تجھے جنت دے دے گا. جنت کون سے 4 کام؟ فرمایا ایک اللہ کی پوجا کرنی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے. اپنی تمام صفات میں، اپنی ذات میں اللہ وحدہ لا شریک ہے. بیٹے اور بیٹیاں دینے والا، زندگی اور عزت اور ذلت دینے والا، موت اور زندگی کا مالک، نفع اور نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ، اور کوئی نہیں. وہ کون، میں کہا کرتا ہوں، وہ کون سی ایسی چیز ہے جو اللہ نہیں کر سکتا؟ نعوذ باللہ. وہ کون سا ایسا کام ہے جو اللہ نہیں کر سکتا؟ ہم اللہ کو چھوڑ کر کے اللہ کے غیر کے پاس جائیں، تو کر دے، اللہ تو نہیں کر سکتا. ہے کوئی ایسا کام؟ جب اللہ سارے کام کر سکتا ہے تو پھر میں اللہ کے پاس کیوں نہیں جاتا؟ اللہ سے کیوں نہیں مانگتا؟ اللہ کے سامنے کیوں نہیں جھکتا؟ اللہ سے سوال کیوں نہیں کرتا؟ آقا فرماتے ہیں اگر تیری جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے، اللہ سے مانگ، اللہ کے ساتھ رابطہ قائم کر، اللہ سے سوال کر. وہ خوش بھی ہوتا ہے، وہ دیتا بھی ہے. دنیا کے کسی بندے کے پاس جائے گا، ایک دفعہ تجھے دے دے گا، پھر جائے گا، پھر دے دے گا، پھر جائے گا، پھر دے دے گا. جب 4تھی مرتبہ جائے گا نا، وہ کیا آخے گا تیرا اور کوئی کام نہیں. ایسی ہے نا، میرا رب ہے، کعبہ کے رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 10 مرتبہ نہیں، 100 مرتبہ نہیں، 1000 مرتبہ تو اللہ کے سامنے جا، اللہ سے مانگ. اللہ خوش ہوتا ہے، میرے بندے نے مجھے اس لائق سمجھا ہے کہ میں اس کو دے سکتا ہوں. یہ میرے پاس آ گیا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا شرک نہ کرنا. دوسری بات نماز. کیا کہا؟ نماز نہیں چھوڑنی. پچھلا جمعہ مولوی صاحب نے نماز کے اوپر ہی دیا تھا، آپ نے خطبہ سنا تھا. عہد کر لو اللہ کے ساتھ، جو ہو جائے، جو مرضی ہو جائے، ہم نے نماز نہیں چھوڑنی. یہ پتہ نہیں سستی کیسی ہے. اور عجیب بات ہے، آپ کسی کو ہے نا بھائی نماز پڑھو، کہتا اللہ کو دعا دیو کرو، اللہ توفیق دے.
اللہ نے توفیق دی ہوئی ہے، تجھے مسلمان بنایا ہے، اللہ نے تجھے توفیق دے دی ہے، تجھے کلمہ پڑھ کے مسلمان کے گھر میں پیدا کیا، مسلمان بنا دیا، یہ توفیق ہے اللہ کی۔ فرمایا نماز پڑھ، اور تیسرا کام فرمایا زکوٰۃ دینا، اور چوتھا کام فرمایا رشتہ داروں کے ساتھ اچھائی کرنا۔ کیا کہا؟ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، اچھائی کرنا ان کے ساتھ۔ یہ چار کام آپ نے فرمایا تو کر لے، اللہ سے جنت تجھے میں لے دوں۔ عام سے کام، مشکل نہیں ہے، ہر بندہ کر سکتا ہے، اور نہ سمجھنے والے کے لیے بہت مشکل ہے۔ میرے عزیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدقۃ علی المسکین صدقہ وعلی ذی الرحم صدقتان الصدقۃ وصلۃ الرحم۔ فرمایا 1 روپیہ آپ نے مسجد میں چندہ دیا، مدرسے کو دیا، راہگیر کو 1 روپیہ دے دیا، کسی غریب مسکین کو 1 روپیہ دے دیا، اللہ تجھے 1 روپے کا ثواب دے گا۔ وہی 1 روپیہ تو نے اپنے بھائی کو، اپنی بہن کو، اپنی ماں کو، اپنے چچا کو، چاچی کو، خالو خالہ کو، مامو مامی کو، اپنے کسی رشتہ دار کو 1 روپیہ دے دیا، اللہ تجھے 2 روپے خرچ کرنے کا ثواب دے گا۔ 1 روپیہ صدقے کا، اور 1 روپیہ تو نے اس کے ساتھ رشتہ داری قائم کی ہے، صلہ رحمی کی ہے، اس بات کا تجھے 1 روپے کا ایکسٹرا ثواب ملے گا اللہ کی طرف سے کہ تو نے رشتہ دار کے ساتھ اس نے سلوک کیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصدقہ، ہم صدقے تو بہت کرتے ہیں نا، فرمایا بہترین صدقہ، افضل الصدقہ، بہترین صدقہ کون سا ہے؟ فرمایا اس رشتہ دار پر کرنا علی ذی رحم القاشح، اس رشتہ دار کو دینا جو دل میں آپ کے بارے میں بغض رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، جو لوگوں کی محفل میں بیٹھ کے آپ کو گالیاں دیتا ہے، جو خاندان والوں میں بیٹھ کے آپ کو برا بھلا کہتا ہے، جو آپ کے بارے میں دل میں بغض اور کینہ رکھتا ہے، اس کو صدقہ دینا یہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ ہم کہتے ہیں اس کو گولی مار دیں، یہ میں نے گالا کڈے تو میں انہوں پیسے دے، یہ مجھے برا بھلا کہتا ہے میں اس کو پیسے دوں۔ آقا کہتے ہیں یہ سب سے بہتر صدقہ ہے۔ کیوں؟ تیری انا کو تو شریعت نے ختم کرنا ہے۔ یارو اللہ اکبر، واقعہ یاد آ گیا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد اس کائنات میں کوئی اعلیٰ ترین شخصیت ہے، اس کا نام ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ انبیاء کے بعد ان کے ساتھ واقعہ پیش آ جاتا ہے، کیا؟ بیٹی بھی عام بیٹی نہیں تھی کہ چلو ابو بکر صدیق کی بیٹی نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حرم تھی، نبی کی بیوی تھی، قیامت تک آنے والے مومنوں کی ماں امی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ زاکیہ مزکیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور بیویوں میں بھی وہ بیوی، ایک دن عمرو بن عاص پوچھتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آقا من احب الیک یا رسول اللہ، آقا بتائیے اس کائنات میں سب سے زیادہ محبت کس کے ساتھ کرتے ہیں؟ قال عائشہ، تو کہا میں اپنی بیوی عائشہ سے کرتا ہوں۔ فرمایا ثم من، اس کے بعد کس سے کرتے ہو؟ کہا ابو بکر سے کرتا ہوں، اس کے باپ سے کرتا ہوں، اس گھرانے سے مجھے محبت ہی زیادہ ہے۔ فرمایا اس کے بعد کس سے کرتے ہو؟ کہا عمر سے کرتا ہوں۔ وہ بیوی اس کے اوپر تہمت لگی، آپ نے بہت دفعہ واقعہ سنا ہے، اللہ نے آسمان سے 17-18 آیتیں نازل کر کے امی عائشہ صدیقہ کی پاک دامنی بیان کی۔ جب تک قیامت تک قرآن پڑھا جائے گا امی عائشہ صدیقہ کی پاک دامنی کے چرچے ہوتے رہیں گے۔ یہ تو اپنی جگہ پہ تھا واقعہ، غصہ کس بات پہ تھا کہ ابو بکر کی صدیق پہ تہمت لگانے والا بھانجا تھا۔ مصطفیٰ کیا تھا؟ بھانجا تھا، بھانجا۔ بیٹی پہ تہمت لگی ہو اور بیٹی بھی نبی کی بیوی ہو، عام عورتوں جیسی عورت نہیں،
تو اس کا کھانا پینا بند کرنا بنتا تھا نا. میرے خیال میں ہم ہوتے تو گولی مار دیتے کہ میری بیٹی پہ تہمت لگانے والا تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس کا خرچہ ابو بکر صدیق کرتے تھے. ابو بکر صدیق کے خرچے پہ پلنے والا بھانجا بیٹی پہ تہمت لگائی, کہا تیرا خرچہ بند, آج کے بعد نہیں خرچہ کروں گا تیرے اوپر. تو نے میری بیٹی پہ تہمت لگائی, نبی کے حرم کے اوپر تو نے حملہ کیا, نبی کی بیوی کے اوپر تو نے تہمت لگائی, آج کے بعد خرچہ نہیں کروں گا. اور بنتا بھی تھا نا, لیکن اللہ نے کہا نہیں. کیا کہا؟ نہیں ابو بکر ایسا نہیں ہوگا, اصول ایسے نہیں ہوں گے, میرے ہاں کچھ اور اصول ہے. میں رشتہ داریاں توڑنے نہیں جوڑنے کے لیے تجھے بھیجا ہے. تمہاری تربیت نبی نے رشتہ داری جوڑنے والی بنائی ہے, توڑنے والی نہیں بنائی. قرآن نازل کر دیا وَلَا يَعْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. فرمایا ابو بکر قسم نہیں کھانی. فرمایا تم میں سے کوئی بھی صاحب فضیلت قسم نہ کھائے کہ وہ اپنے قریبی رشتہ داروں پہ خرچ نہیں کرے گا, مہاجرین پہ مساکین پہ خرچ نہیں کرے گا. نہیں, درگزر کر جاؤ, معاف کر دو ان کو. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم, کیا کہا؟ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم, کیا تم یہ بات پسند نہیں کرتے ہو اس تہمت کے عوض اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے؟ یا اس کا معنی یہ ہے الا تحبون ان یغفر اللہ لکم, فرمایا رشتہ داروں کے اوپر مال خرچ کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں, تو کیا تم یہ پسند نہیں کرتے ہو کہ اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے؟ واللہ غفور الرحیم, اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے فیصلے سے اعتراض کیا. فرمایا پہلے جتنا میں خرچہ دیتا تھا آج کے بعد اسے ڈبل دوں گا, اس کو ڈبل دوں گا. فرمایا اللہ کے نبی ہم پسند کرتے ہیں, اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے. پتہ یہ چلا رشتہ دار پر مال خرچ کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں, رشتہ دار پر مال خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے, رشتہ دار پر مال خرچ کرنے سے آپ کی عمر میں برکت آتی ہے, رشتہ دار پر مال خرچ کرنے سے اللہ آپ کو نیک اعمال کرنے کی توفیق دیتا ہے, رشتہ دار پر مال خرچ کرنے سے اللہ آپ کے اعمال صالحات کو قبولیت کے شرف سے نوازتا ہے. اس لیے آخری گزارش میں یہی ہے, اپنے خاندان والوں کا خیال رکھا کریں, رشتہ داروں کا خیال رکھا کریں, ان کے ساتھ مقابلہ نہ کیا کریں. دیکھا کریں کون آپ کے خاندان میں غریب ہے, کون تنگ دست ہے, کون پریشان حال ہے. ان کی پریشانیوں کو تم دور کرو گے, تمہاری پریشانیاں میرا رب دور کرے گا, میرا اللہ دور کرے گا. ترتیب کیا ہے؟ ایک حدیث, بات ختم کرتا. ترتیب کیا ہے؟ صحابی آئے, صحیح مسلم کی حدیث ہے, آقا من احق الناس بحسن صحابت, میں نیکی کرنا چاہتا ہوں, سب سے پہلے پورے خاندان میں میری نیکی کا حقدار کون ہے؟ سوال ہے, کرنا چاہیے نا, خاندان میں تو بہت لوگ ہیں, تو سب سے پہلے میری نیکی کا حقدار کون ہے, اس کے ساتھ نیکی کروں. فرمایا امک, تیری ماں ہے. صحابی نے پھر عرض کیا کہ اس کے بعد؟ کہا امک, تیری ماں. اللہ کے نبی اس کے بعد؟ کہا امک, تیری ماں. اللہ کے نبی اس کے بعد؟ ثم اباکا, فرمایا تیرا باپ. اللہ کے نبی اس کے بعد؟ فرمایا فادناکا فادناکا, اس کے بعد جیسے جیسے تیری رشتہ داری کی قربت ہے ویسے ویسے ان کے ساتھ نیکی کرتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادنا, صحیح مسلم کی حدیث ہے, من اعطاہ اللہ خیرا فلیبدا بنفسہ واہل بیتہ. فرمایا اللہ اگر کسی کو بھلائی دے, اللہ کسی کو 4 آنے دے دے, تو سب سے پہلے اس کی ذات حقدار ہے کہ اس کے اوپر خرچ کرے, اس کے بعد اس کے گھر والے حقدار ہیں ان کے اوپر خرچ کرے, اس کے بعد اس کے قبیلے اور خاندان والے حقدار ہیں کہ ان کے اوپر خرچ کرے. اگر اللہ کسی کو 4 آنے دے دے, وہ غرور نہ کرے,
تکبر نہ کرے، فخر نہ کرے، ان پیسوں کے ساتھ رشتہ داروں کو نیچا کرنے کی کوشش نہ کرے، بلکہ ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، ان کے اوپر اپنا مال خرچ کرے۔ اللہ اس کی ساری بیماریاں دور کر دے گا، میرا رب اس کی پریشانیاں دور کر دے گا، میرا رب اس کی زندگی میں برکت ڈال دے گا، میرا رب اس کے ساتھ اچھائیاں کرے گا۔ اللہ ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔